کے کلمات کو سن کر جواب دینے کی فضیلت کی پہلی حدیث معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ قیامت کے روز اذان کہنے والوں یعنی مؤذنین کی گردنیں تمام لوگوں سے زیادہ لمبی ہوں گی۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ اذان کے کلمات کا جواب دینے کی فضیلت کی دوسری حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے اذان کہی جاتی ہے تو شیطان گوز مارتا ہوا اذان کی جگہ سے بھاگ جاتا ہے تاکہ اذان کے کلمات نہ سن سکے۔ جب اذان پوری ہو جاتی ہے تو شیطان وسوسہ ڈالنے آتا ہے، اور جب نماز کی تکبیر کہی جاتی ہے یعنی اقامت کہی جاتی ہے تو بھاگ جاتا ہے، اور جب تکبیر اختتام پذیر ہوتی ہے تو آتا ہے، یہاں تک کہ انسان اور اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، اسے کہتا ہے کہ فلاں فلاں بات یاد کرو، جو باتیں اس کے خیال و گمان میں بھی نہ تھیں، یہاں تک کہ انسان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اسے کچھ علم نہیں ہوتا کہ اس نے کتنی رکعات نماز ادا کی ہے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم میں روایت کیا ہے۔ اذان کے کلمات کا جواب دینے کی فضیلت کی تیسری حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مؤذن کی آواز کی انتہا کو جب جن، انسان اور دوسری چیزیں سنتی ہیں تو وہ قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دیں گے۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ اذان کے کلمات کے جواب دینے کی فضیلت کی چوتھی حدیث عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مؤذن کی اذان سنو تو اسی طرح کہو جیسے مؤذن کہتا ہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، اس لیے کہ جس شخص نے مجھ پر درود بھیجا اللہ اس کی وجہ سے اس پر 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ پھر تم میرے لیے اللہ سے وسیلہ طلب کرو۔ یاد رکھو، وسیلہ جنت میں ایسا مقام ہے جو اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کے لائق ہے، جبکہ میں پر امید ہوں کہ وہ بندہ میں ہوں۔ پس جس شخص نے میرے لیے وسیلہ طلب کیا اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی۔ اس حدیث کو مسلم میں روایت کیا ہے۔ اذان کے کلمات کے جواب دینے کی فضیلت کی پانچویں حدیث عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مؤذن اللہ اکبر کے کلمات کہے تو تم سب اللہ اکبر کہو، پھر وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے تو تم سب اشہد ان لا الہ الا اللہ کہو، پھر وہ اشہد ان محمد الرسول اللہ کے کلمات کہے تو تم سب اشہد ان محمد الرسول اللہ کہو، پھر وہ حی علی الصلاۃ کے کلمات کہے تو تم سب لا حول ولا قوة الا باللہ کہو، پھر وہ حی علی الفلاح کے کلمات کہے تو تم سب لا حول ولا قوة الا باللہ کہو، پھر وہ اللہ اکبر کہے تو تم سب اللہ اکبر کہو، پھر وہ لا الہ الا اللہ کہے تو تم سب لا الہ الا اللہ کہو۔ جس نے ان کلمات کا جواب دیا وہ جنت میں داخل ہوا۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ اذان کے کلمات کے جواب دینے کی فضیلت کی چھٹی حدیث جابر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اذان سن کر دل سے یہ دعا کی، اللہم رب هذه الدعوة التامة، اے اللہ اس دعوت توحید کے رب جو کامل مکمل ہے، والصلاة القائمة اور قائم کی جانے والی نماز کے رب، آتی محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرمائیں، وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، اور ان کو مقام محمود میں کھڑا کیجئے جس کا آپ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے، تو قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت حلال ہوگی۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ وضاحت، اذان کے بعد دعا میں الدرجۃ الرفیعۃ کے کلمات اگرچہ عوام الناس میں مشہور ہیں لیکن صحیح روایات میں ان کا ذکر نہیں ہے، واللہ اعلم۔ اذان کے کلمات کے جواب دینے کی فضیلت کی ساتویں حدیث انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طلوع فجر کے وقت حملے کا حکم دیتے یعنی دشمن پر،
آپ اذان سننے کی جانب کان لگاتے، اگر اذان کے کلمات سنتے تو حملہ کرنے سے رک جاتے، ورنہ حملے کا حکم دیتے۔ چنانچہ آپ نے ایک شخص سے سنا، انہوں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم فطرت پر ہو؟ پھر انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دوزخ سے بری ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس شخص کی جانب نظریں اٹھائیں تو وہ مؤذن بکریوں کا چرواہا تھا۔ اس حدیث کو مسلم میں روایت کیا ہے۔